صرف میرا انگوٹھا، میرے ہونٹ، میری آنکھیں، نبی کا نام آئے میں چوموں اپنے انگوٹھے کو، اپنے ہونٹوں سے چوموں اور اپنی آنکھوں سے لگاؤں، اس میں نبی کی محبت کہاں سے ظاہر ہوئی؟ انگوٹھا بھی میرا، ہونٹ بھی میرے، آنکھیں بھی میری۔ اور دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کا نام ایسا رکھا محمد، جس میں دو میمیں ہیں، دو میمیں، اور میم اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک دونوں ہونٹ باہم بغل گیر نہ ہو۔ دونوں ہونٹ جب تک آپس میں ملے نہیں، میم ادا ہی نہیں ہوتی۔ گویا رسول اللہ کا نام جب منہ سے نکلتا ہے، یہ ہونٹ آپس میں دو دفعہ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے۔ تیرے انگوٹھے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیرے انگوٹھے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرا نام مبارک جب آتا ہے اس پہ درود پڑھو، نام سنو تب بھی، بولو تب بھی درود پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام نہیں دیا تھا کہ پوری کی پوری زمین اس کے لیے مسجد ہو، لیکن اللہ نے مجھے یہ خاصہ دیا ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا پوری زمین میرے لیے اللہ نے مسجد اور پاک بنا دی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ، ہمارے بڑے ہی محسن مربی، بڑی محبت فرمانے والے، وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ میری مراد محترم جناب ڈاکٹر قاری خلیل الرحمن جوید حفظہ اللہ تعالی، انشاءاللہ وہ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج بڑی خوبصورت نصیحتیں فرمائیں گے۔ اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہوگا تو وہ لکھ کے بھیج دیں، اگر اس کو مناسب سمجھیں گے تو جواب دے دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔
یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، ذی وقار محترم الشیخ حاجی محمد امین صاحب حفظہ اللہ، اس ادارے کے مدیر حضرت شیخ اور ہمارے محترم شیخ عمار عابد صاحب حفظہ اللہ، اور میں بلال بھائی کا بھی اور حاجی امین صاحب کا شکر گزار ہوں۔ فیصل آباد کے ان پروگراموں کا اصل باعث یہی باپ بیٹا دونوں اس کا اصل باعث بنے ہیں۔ ایک ہفتے سے میں فیصل آباد میں ہوں اور انہی کی ہی میزبانی میں ہوں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ دیگ میں سے ایک چاول چکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیگ کیسی بنی ہے۔ محترم عمار صاحب نے جو ہمیں 2-4 چاول چکھائے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ آگے ثمرہ بھی اچھا آنے والا ہے، اور اللہ کرے یہ مقاصد اور یہ ٹارگٹ پورا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا خوبصورت عنوان ہے کہ مسلمان کی زندگی میں اگر یہ اسوہ، یہ نمونہ، یہ رنگ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں پھر مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ تمہارے لیے نبی کریم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ظاہر بات ہے اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ کو پتہ ہے اس کائنات کی بہتری کس چیز میں ہے، فلاح کس چیز میں ہے، ترقی کس چیز میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے پھر مدینے میں آپ نے دنیا کی اصلاح کے ایسے ایسے گر بتائے۔ حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب چھوٹا اور بڑا آپس میں ملے تو چھوٹا سلام میں پہل کرے بڑے کو، چھوٹا سلام میں پہل کرے۔ اگر کوئی آیا ہے اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو آنے والا سلام میں پہل کرے۔ اگر کوئی سوار ہے جو بیٹھے ہوں کے پاس سے گزرا ہے تو سوار پہل کرے۔ لیکن آپ اکثر مدینے کی گلیوں میں جب نکلتے اور مدینے کے بچے گلیوں میں کھیلتے نظر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فارمولے سے ہٹ کر کہ چھوٹا بڑے کو پہلے سلام کرے، آپ تو بڑے تھے لیکن مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے۔ پہل کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ان کو عادت بنے، یہ سیکھیں۔ آپ بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں، اور یہ عادت تب پڑے گی کہ جب بڑے بھی گھر میں آئیں تو سلام کیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو۔
لوگوں کو جب یہ باتیں بتاؤ تو لوگ کہتے ہیں یار مولوی سٹھیا گیا ہے، اب گھر میں بیوی ہے، بیوی کو بھی کوئی سلام کرتا ہے؟ یار روز تو دیکھتے ہیں، روز تو ملتے ہیں، تو ہماری بیوی ہے۔ اگر آپ بیوی کو سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے تو اور کس کو دیں گے؟ تو جو آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کی رفیقہ حیات ہے، آپ کی خیر خواہ ہے، نکاح کی شکل میں آپ لوگوں نے جینے اور مرنے کا ایک ساتھ عہد کیا ہے، آپ اسے سلام کی دعا نہیں دینا چاہتے؟ آپ جب بھی گھر میں آئیں سلام کر کے داخل ہوں، جانے لگیں سلام کر کے جائیں۔ آپ نماز پڑھ کے گئے، دبے پاؤں کبھی داخل نہ ہوں۔ یہ گھر بسانے کے اسلامی گر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ آپ سفر سے بھی آتے تھے تو ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے، ہمیں شک ہوتا ہے دل میں، میاں چپکے سے بیوی کا موبائل میسیجز واٹس ایپ چیک کرتا ہے، اور جب میاں نہانے جائے تو پیچھے بیوی چیک کرتی ہے، اعتماد دونوں کو نہیں۔ پھر میاں بیوی کو کہہ کے جاتا ہے کہ میں کاروباری سلسلے میں لاہور جا رہا ہوں، 3 دن بعد واپس آؤں گا، میرا بیگ تیار کر دیں، 2 جوڑے کپڑوں کے رکھ دیں، فلاں فلاں میرے ڈاکومنٹ اس بیگ میں ڈال دیں۔ وہ تیار کر دیتی ہے۔ اب یہ 3 دن کا کہہ کر گھر سے نکل جاتا ہے، عصر کو ہی نکل جاتا ہے، اور رات 12 بجے پھر واپس آ جاتا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے پیچھے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ یہ وہ شک ہے جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتا، نوبتیں طلاق تک جاتی۔ اللہ کے رسول کی سیرت کیا کہتی ہے؟ آپ جب کبھی سفر سے واپس آتے، مسجد میں داخل ہوتے، گھر نہیں جاتے، حالانکہ ہفتے بعد آئیں، 15 دن بعد آئیں، 19 دن بعد آئیں، جنگوں کے سفر سے واپس آتے، مسجد میں جاتے، بلال سے کہتے بلال گھروں میں اطلاع کر دو کہ میں آ گیا ہوں، اور 2 نفل پڑھ کر میں گھر میں آؤں گا۔ یہ اطلاع اس لیے ہوتی تھی کہ میرے پیچھے، حالانکہ ازواج مطہرات سے تو کوئی اس قسم کی توقع بھی نہیں تھی، یہ اللہ کے رسول کی ذاتی احتیاط تھی کہ میرے پیچھے اگر گھر میں کوئی ایسی چیز آئی ہے جو مجھے ناپسند ہے تو میرے آنے سے پہلے اسے ختم کر دو، غائب کر دو، تاکہ میرے دل میں جو پہلے دن سے تمہارا امیج بنا ہوا ہے وہ اسی طرح سدا بنا رہے۔ کبھی بھی آپ دبے پاؤں خاموشی سے بغیر اطلاع کے کبھی داخل نہیں، اور ان کے مابین کبھی شک بھی نہیں پیدا ہوا، کبھی اس معاملے پر جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ آپ اللہ کے رسول کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو آپ یہ مطالعہ کریں، اللہ کے حبیب دسترخوان پر بیٹھے، ہمارے ہاں تو رواج ہے نا کہ چھوٹے بچے چھوٹے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، بچے ہیں خود ہی سمجھ جائیں۔ اللہ کے رسول صدقے کی کھجور کی ڈھیری ہے، اس کے پاس بیٹھے ہیں اور کھجوریں بانٹ رہے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بچے ہیں اور گھٹنوں کے بل چلنے والے ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے چلتے کھجور کی ڈھیری کے پاس آتے ہیں، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز مل جائے اسے اٹھا کر سب سے پہلے منہ میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو یا نہ ہو، اور کھجور تو ویسے کھانے کی چیز تھی۔ حضرت حسن نے اٹھائی اور منہ میں ڈالی، آپ تقسیم کرنے میں لگے ہوئے، حسن کی طرف توجہ نہیں۔ اچانک آپ کا دھیان گیا
اور آپ نے دیکھا کہ حسن کھجور کھا رہا، آپ نے فوراً انگلی منہ میں ڈالی اور جو انگلی کے ذریعے نکل سکا اس کو نکالا اور حضرت حسن سے کہا بیٹا کخ کخ، تھو کرو تھو کرو، انا لا ناکل صدقۃ، بیٹا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ بچپن سے حرام نوالے سے اولاد کو بچایا جا رہا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں بچہ ہے ضد کر رہا ہے، کیا ہے؟ وہ بھی تو بچہ ہی تھا نا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انا لا ناکل صدقۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹا تھو کر، ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ صدقے کی کھجور ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ہم نے کبھی کہا بچوں کو بیٹا ہم سود نہیں کھاتے، ہم رشوت نہیں لیتے، ہم جیب کاٹ کے کسی کی پیسہ نہیں کھاتے، ہم گھر میں حرام کی کمائی سے آٹا نہیں لاتے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ اور جب ہم بچوں کے پیٹ میں حرام نوالا ڈالتے پھر وہ اولادیں ایسی بنتی ہیں، ایسی بنتی ہیں، باپ رو رو کے مولویوں کو بتا رہا ہوتا ہے مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، وظیفہ بتاؤ، میری اولاد میرا نہیں سنتی، میرا کہا نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے، شادی کی بیویوں کے کہنے پہ لگ گیا ہے، ابا کی تو سنتا ہی نہیں، اماں کو تو روز مارتا ہے۔ میں اس کو دیکھتا ہوں تو اب روتا ہوں، تمنا کرتا ہوں کاش میں نے اس کے لیے دعائیں نہ کی ہوتی، اس کو اللہ سے مانگا نہ ہوتا، یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ اس نوالے کا قصور ہے جو باپ بچوں کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ جب آپ یہ احتیاط برتیں گے، حرام نوالے سے بچے کو بچائیں گے اور حلال کھلائیں گے، اس کے پھر ثمرات بھی ایسے ہی آئیں گے کہ پورا محلہ مثالیں دے گا۔ اللہ اولاد دے تو اس جیسی دے، جیسے اللہ نے اس کو اولاد دے رکھی ہے، ان جیسی اولاد۔ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، ایک بڑا تھال ہے، اس میں کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور آپ کھا رہے ہیں، ساتھی بھی کھا رہے ہیں، ایک اس میں بچہ بھی بیٹھا ہوا۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کبھی ادھر سے اٹھا لیتا ہے کھجوریں ایک قسم کی ہیں، الگ الگ قسم کی نہیں، کبھی ادھر سے اٹھا لیتا ہے، کبھی رسول اللہ کے آگے سے اٹھا لیتا ہے، کبھی دوسرے کے آگے سے اٹھا لیتا ہے، یعنی پورے تھال میں ہاتھ گھما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بیٹا کل مما یلیک، جو حصہ برتن کا تیرے سامنے تیرے قریب ہے اسی میں سے کھا، چاروں طرف ہاتھ کو نہیں گھما، اپنے آگے سے کھا۔ پھر وہی بچہ کچھ عرصے بعد اسی طرح آپ کے ساتھ دسترخوان پہ شریک ہوا۔ اب تھال کے اندر مختلف چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مثال کے طور پر لڈو بھی ہیں، جلیبی بھی ہے، برفی بھی ہے، میسو بھی ہیں، سموسہ بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اب وہ بچہ چونکہ آپ نے نصیحت کر دی تھی، سہما ہوا بیٹھا ہے اور اپنے آگے سے جو چیز اس کے پاس ہے اسے پسند ہے یا نہیں ہے وہ وہیں سے اٹھا کے کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جب چیزیں مختلف ہوں پھر جہاں سے تیرا دی چاہے کھا۔ اب میرا دی، میں شوگر والا ہوں، میں سموسے کو پسند کر رہا ہوں، جلیبی نہیں کھانا چاہ رہا۔ اب جلیبی آپ کے آگے رکھی ہوئی ہے، سموسہ ان کے آگے رکھا ہوا ہے، لڈو میرے آگے رکھا ہوا ہے۔ اب کسی کے آگے سموسہ ہے، میں وہ کھانا چاہ رہا ہوں، تو اجازت ہے جب چیزیں مختلف ہیں، پھر آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب چیز ایک جیسی ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، آپ کی زندگی اور سیرت سے ہمیں ملتی ہے. اور اللہ نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رتبہ عطا کیا تھا کہ ہر اعتبار سے آپ کو کئی امتیازات سے اللہ نے نوازا، کئی امتیازات سے. آپ نے فرمایا ان لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد. اللہ نے میرے 5 نام رکھے ہیں، انا محمد وانا احمد. میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے. وانا الماحی، اللہ نے میرا نام ماہی مٹانے والا بھی رکھا ہے. الذی یمحو اللہ بی الکفر، وہ ماہی جس کے ذریعے رب العالمین نے کفر کو مٹایا. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اللہ نے میرا نام حاشر رکھا ہے، اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا. الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، وہ حاشر جو قیامت والے دن ساری کائنات کو اکٹھا کر کے لائے گا. ساری دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی. ارے قیامت والے دن بھی تو آپ کے پیچھے آؤ گے. اہل حدیث ایک ہی دعوت دیتے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے کی عادت آج سے ڈال لیجئے. قیامت والے دن بھی تو آؤ گے، آج کیوں نہیں آتے؟ انا الحاشر، اللہ نے میرا نام اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا، حاشر رکھا ہے. الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ میرے قدموں کے نشان پہ کائنات کو جمع کرے گا. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور اللہ نے میرا نام عاقب رکھا، سب سے آخر میں آنے والا. الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد اللہ نے رسالت اور نبوت کے دروازے ہی بند کر دیے. میں سب سے آخری پیغمبر ہوں. ہم کہتے ہیں اے دنیا والو، نبی کا صرف نام ہی نہ لو، نبی کی سنت سے پیار کرو، آپ کی سیرت سے پیار کرو، آپ کی زندگی سے پیار کرو. اللہ نے بے شمار مقامات پر آپ کی تعریفیں قرآن مجید میں رب العالمین نے بیان فرمائی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، شہر مکہ کی. بندہ پوچھتا الہ العالمین، شہر مکہ کی قسمیں تو کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ اس میں تیرا گھر بیت اللہ ہے؟ فرمایا نہیں. کیا اس لیے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا نہیں. کیا اس لیے کہ اس میں آب زمزم کا کنواں ہے؟ فرمایا نہیں. الہ العالمین پھر تو شہر مکہ کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں محبوب، اس شہر کو تیری قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے، اس لیے کہ تو اس شہر میں چلتا پھرتا ہے. انت حل بہذا البلد. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں میاں نبی کی گستاخی کرتے ہیں، یہ آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کی قسم، پوری کائنات میں ساری کائنات ایک طرف ڈالو اور ایک طرف اللہ کے رسول اکیلے ہوں، ساری کائنات آپ کے مقابلے میں ہلکی ہے، آپ بھاری ہیں سب پہ.
جب آپ ہر اعتبار سے بھاری ہیں تو پھر آپ ہی کو مانیں نا۔ صرف میرا انگوٹھا، میرے ہونٹ، میری آنکھیں، نبی کا نام آئے میں چوموں اپنے انگوٹھے کو، اپنے ہونٹوں سے چوموں اور اپنی آنکھوں سے لگاؤں، اس میں نبی کی محبت کہاں سے ظاہر ہوئی؟ انگوٹھا بھی میرا، ہونٹ بھی میرے، آنکھیں بھی میری۔ اور دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کا نام ایسا رکھا محمد، جس میں دو میمیں ہیں، دو میمیں، اور میم اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک دونوں ہونٹ باہم بغل گیر نہ ہو۔ دونوں ہونٹ جب تک آپس میں ملے نہیں، میم ادا ہی نہیں ہوتی۔ گویا رسول اللہ کا نام جب منہ سے نکلتا ہے، یہ ہونٹ آپس میں دو دفعہ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے۔ تیرے انگوٹھے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیرے انگوٹھے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرا نام مبارک جب آتا ہے اس پہ درود پڑھو، نام سنو تب بھی، بولو تب بھی، درود پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام نہیں دیا تھا کہ پوری کی پوری زمین اس کے لیے مسجد ہو، لیکن اللہ نے مجھے یہ خاصہ دیا ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا پوری زمین میرے لیے اللہ نے مسجد اور پاک بنا دی۔ میں جنگل میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، ویرانوں میں ہوں، جہاں چاہوں نماز پڑھ لوں۔ دیگر انبیاء میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ اور یہ مرتبہ اللہ نے نہیں دیا تھا جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ پھر فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں تھا، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا۔ پھر فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے، وہ لوگ جو موٹی موٹی کتابیں لکھ کر کوئی بات سمجھاتے ہیں، اللہ نے مجھے ایسا ملکہ دیا ہے کہ میں ایک ہی سطر میں، ایک ہی جملے میں وہ بات سمجھا دیتا ہوں۔ جسے حالی نے کہا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ آپ کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کی، مختصر بات، جسے اردو میں کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہے اور اللہ میرا رعب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہیں سے کانپنے لگتا ہے، میرا رعب اس کے دل میں اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے۔ مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت جتنا۔ میرے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی یہ بات ہے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، سب کی زندگی سیرت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے کیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، قرآن مجید میں اللہ نے ان کا تذکرہ ان کی ولادت سے کیا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی،
ہم نے وہی کی، آپ تسلی سے بچے کو دودھ پلائیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب دشمن کا خوف ہو، فرعونی فوج تمہارے بچے کو پکڑنے آ جائے۔ چونکہ فرعون نے ایک ایسا خطرناک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو میرے تخت پہ قبضہ کر رہا ہے اور جیت کر خود بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ تعبیر دینے والوں نے تعبیر دی، ایک ایسا شخص آئے گا جو تیری سلطنت کو نقصان پہنچائے گا۔ اس نے ان سے مشورہ کر کے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ بنی اسرائیل کے 90,000 بچے نرینہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے۔ نہ صرف قتل کیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریائے نیل میں ڈالے، دریا برد کیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی گود میں پل رہے ہیں، ہر وقت خطرے کی گھنٹی بجتی رہتی ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ بیٹا ہم نے تمہیں دیا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے، بس میری ہدایت پہ تو عمل کر۔ ایک صندوق بنا لکڑی کا، بیٹے کے سائز کا، اس لکڑی کے بکسے میں اپنے بیٹے کو رکھ دے، اور جب دشمن کا خوف محسوس کرے تو دریا جو تمہارے گھر کے کنارے بہتا ہے اسی دریا کے حوالے، اس کی موجوں کے حوالے کر دو۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اپنے لگتے جگر کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنا تیرا کام، تیرے دشمن کی گود میں اسے پالنا میرا کام۔ اسے کہتے ہیں رب، رب رکھے تو کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کی ہدایت کے عین مطابق بکسا بنا لیا، بچے کو رکھ لیا، دریا برد کر لیا۔ اللہ کا کرنا اسی موقع پر فرعون کی بیوی آسیہ بھی دریا کے کنارے کہیں موجود ہے، اپنے محل کے باہر۔ صندوق دیکھا، اسے پکڑوایا، کھولا تو خوبصورت بچہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کسی دایا کا، کسی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی وہاں موجود ہے، وہ کہتی ہیں اگر بولو تو ایک دائی ہمارے محلے میں بھی رہتی ہے، اگر کہو تو میں اس کو بلا لاؤں۔ جا کر کے اپنی امی کو بلا کر کے لے گئی، دودھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پلایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اب تیری ماں کا دودھ ہے، تو پی لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کیا۔ وہ حضرت آسیہ بھی خوش ہو گئی، شاہی طور پر اس کو سارا خرچہ دیا گیا، حفاظت کی گئی، گھر کی حفاظت کی گئی۔ بچہ واپس علیہ السلام اپنی اماں کی گود میں اپنے گھر میں آ گیا، لیکن یہ شاہی خرچے پر پل رہا ہے، دشمن کا بھی کوئی خوف نہیں۔ رب العالمین جب بچانے پر آتا ہے تو فرعون کی گود میں جس بچے کی وجہ سے 99,000 بچہ قتل کرایا گیا، وہ بچہ خود اسی کے گھر میں پل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کے آگے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دعائیں کی، اللہ میں دریا برد تو کر دوں تیرے حکم پر، آخر میں ماں ہوں، ماں کی ممتا کیسے برداشت کرے گی؟ مجھے جب اپنے بیٹے کی یاد ستائے گی تو میں تب کیسے ملوں گی؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان نہ ہو، مصلی بچھا، اللہ اکبر کہے، میرے آگے سجدہ کرنا تیرا کام، تیری گود میں تیرے موسیٰ کو دودھ پلانا میرا کام۔ اللہ رب العالمین نے
موسیٰ علیہ السلام کو شاہی خرچ پر ماں کے گھر میں پالا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ان کی ولادت سے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ان کی ولادت سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ فرمایا قرآن میں کبھی کبھی مریم علیہ السلام کے حسن سیرت کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے، کیسے مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ویرانے میں آئیں۔ جب ویرانے میں آئیں ایک شرقی جانب ہم نے جبریل امین کو انسانی شکل میں ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ جبریل امین جب انسانی شکل میں آئے حیا والی مریم گھبرا گئی۔ آج 14 صدیوں بعد، اتنے ہزاروں سالوں بعد آج نوجوان لڑکیوں کو دیکھیے، خلوت میں نوجوانوں کو دیکھتی ہیں تو مسرور ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پاک باز بندی خلوت میں حضرت جبریل کو انسانی شکل میں دیکھتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں، اس سے پناہ مانگنے لگتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر تیرے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرم و حیا کی کوئی رمق باقی ہے مجھ سے دور ہو جا۔ فرشتے نے جب دیکھا کہ مریم مجھ سے ڈر رہی ہیں، فوراً اپنے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم علیہ السلام پر یہ خبر تو بم بن کر گری، میری تو شادی نہیں ہوئی، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں فحشہ بھی نہیں، میری شادی بھی نہیں، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبریل نے کہا یہ تو میں بھی نہیں جانتا کیسے ہوگا۔ قال کذالک قال ربک، اتنا جانتا ہوں کہ یہ جملہ یہ بات تیرے رب نے کہی ہے، هو علی حین ولنجعلہ آیہ، اور یہ کام رب العالمین پر آسان ہے اور وہ اسے دنیا کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا شاہکار بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی رب العالمین نے ان کی ولادت سے شروع کیا۔ مریم علیہ السلام نے ویرانے میں بچے کی ولادت جب ہو گئی اللہ کے آگے روتی ہے، ایک ہارے ہوئے جرنیل کی طرح کھجور کے تنے کا سہارا لے کر بیٹھتی ہیں، ماتھا پکڑ کر رونے لگتی ہیں، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ آج کے دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، مریم کا وجود نہ رہا ہوتا، شرم و حیا کی وجہ سے میں ابھی کنواری ہوں، بچہ پیدا ہو رہا ہے، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ جتنے منہ اتنی باتیں، قوم تانا زنی کے نشتر چلائے گی، میں ایک عورت ذات کس کس کا منہ بند کروں گی؟ اللہ رب العالمین نے کہا مریم گھبراؤ نہیں، ارے کوئی مہربان شفیق باپ بھی اپنی بیٹی کو اتنی تسلیاں نہیں دیتا ہوگا جتنا رب العالمین نے اپنی بندی مریم کو تسلیاں دی۔ آپ گھبرائیے نہیں، جب بیٹا ہم دے رہے ہیں تیری عزت اور آبرو کی حفاظت بھی ہم کریں گے، تیرے کھانے پینے کا انتظام بھی ہم کریں گے۔ جہاں تو بیٹھی ہے یہاں سے نیچے وادی میں دیکھ تحتا کی سریا،
ہم نے ٹھنڈے میٹھے کشمیر جیسے پانی کے چشمے کا ہم نے تیرے لیے انتظام کر دیا۔ رہی کھانے کی بات، جس کھجور کے تنے کا سہارا لے کر کے تو بیٹھی ہے، اس کی سوکھی ٹہنی کو ہلانا تیرا کام۔ حُزِّی اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس سوکھی ٹہنی کو ہلانا تیرا کام، اس سے تازہ کھجوریں برسانا میرا کام۔ ہم نے تیرے کھانے کا بھی انتظام کر دیا، پینے کا بھی انتظام کر دیا۔ جب بچے کو لے کر قوم میں آئی، اللہ قوم کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے کہا تو جواب نہیں دینا، تو یہ کہنا کہ میں روزے سے ہوں، میں کسی سے بات نہیں کرتی، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرنا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام نے قوم میں آنے کے بعد جب تانا زنی کے نشتر چلے، یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن، تو نے یہ کیا گل کھلایا؟ ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، نہ تو تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، تو کیسی نکلی ہے؟ فاشارت الیہ، مریم نے آفاقی ہدایت کے عین مطابق اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو کیسے آیا، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کیوں آیا؟ ساری کی ساری قوم سراپا احتجاج بن گئی۔ مریم کیا تو ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ اتنے سنجیدہ سوالوں کے یہ بچہ کیسے جواب دے گا جو ابھی پنگھوڑے میں ہے، دودھ پیتا ہے، گود میں لیٹا ہے؟ ہمارے سنجیدہ سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، عیسیٰ اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، مگر آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے میری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، قال انی عبد اللہ، میری ماں پر انگلیاں اٹھانے والوں، میری ماں کی عزت کو تار تار کرنے والوں، میں مشکوک نسل نہیں، میں تو عبدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ رب العالمین نے کیا تو ان کی ولادت سے قربان جائیے۔ جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے ان کا تذکرہ ولادت سے نہیں کیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا جب دنیا بنی نہیں تھی، سورج نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، تارے نہیں تھے، آدم کا وجود بھی دنیا میں نہیں تھا، اس وقت آپ کی ولادت سے بھی پہلے، کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے، اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر کا تذکرہ کیا۔ فرمایا اس وقت ہم نے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، انبیاء کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد رب العالمین نے ان سے سوال کیا، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، رسالت اور نبوت کے تاج بھی تمہارے سروں پر سجاؤں گا، کسی کو تورات دوں گا، کسی کو زبور دوں گا، کسی کو انجیل دوں گا، لیکن تمہاری موجودگی میں
اگر ہمارا آخری تاجدار تمہاری موجودگی میں اگر آ جائے اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بے ضرور اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے، اپنی کتابیں بند کر دو گے، پھر اسی کی شریعت پہ عمل کرو گے۔ عالم ارواح میں رب العالمین نے ہمارے پیغمبر کی رسالت کے تذکرے کیے، ختم نبوت کے تذکرے کیے۔ جب ہمارا آخری تاجدار آئے گا اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں، حالانکہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، صاحب تورات پیغمبر ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں فاتبعتموہ، تم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور میں محمد کو چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ کی پیروی تمہیں گمراہ کر دے گی۔ میرے آنے کے بعد اگر مجھے چھوڑ دو اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی شروع کر دو، یاد رکھ لو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میرے آنے کے بعد گمراہ کر دے گی۔ اب آپ دیکھیے، ان باتوں کو سامنے رکھیے۔ آج کتنے مولوی ایسے ہیں جو آپ کو تقریر کرتے ہوئے کہیں گے آقا یہاں موجود ہے، آقا سے مراد حضور کی ذات، حضور یہاں موجود ہے۔ جب جلسہ ختم ہوگا بولیں گے سارے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، دم بدم پڑھو درود، آقا بھی ہیں یہاں موجود۔ درود پڑھیں گے، صلاۃ سلام پڑھیں گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ مجلس میں حضور آ گئے۔ اب جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوگا مولوی بھاگ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ان میں ایک بندہ بھی نہیں ہے پڑھا لکھا جو یہ کہے مولوی صاحب جب حضور اس مجلس میں آ گئے ہیں تو امامت کا حق بھی تو انہی کا ہے نا، پھر نماز بھی وہ پڑھائیں گے، نماز بھی وہ پڑھائیں گے، آپ کیوں مصلی پہ کھڑے ہو؟ یہی ہمیں قرآن حدیث کی اگر نصوص ہو، یقین مانیے ہم دل سے لگانے کو تیار ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف ہمارے سگے باپ کی بھی بات ہو تو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے، مجھ میں اس میں گزر گیا میں ٹھہر گئے وہ۔ میرے بھائیوں، صرف عشق کی رت لگانا یہ کافی نہیں ہے، یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں، مگر کریلا اگر کوئی پکا کے کھا جائے نا، یقین مانیے فائدہ بہت ہے۔ کڑوے ہونے کے باوجود نہ کسانوں نے اگانا چھوڑا، نہ سبزی والوں نے بیچنا چھوڑا، نہ پکانے والوں نے کھانا چھوڑا، کھاتے ہیں اور اس کا فائدہ ہے۔ حکیم سارے کہتے ہیں مصفی خون ہے، شوگر کو بڑا فائدہ دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہاں کریلے نہیں کھلاتے، روز گوشت کھلاتے، لیکن اگر کوئی اسے برداشت کرے، سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے، جیسے کریلا کڑوا ہوتا ہے نا، کریلا کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کی کڑواہٹ بھی آدمی برداشت کر جاتا ہے اگر پکانے والا اچھا ہو۔ پکانے والا اچھا ہو تو کریلے کی کڑواہٹ بھی برداشت ہوتی ہے۔ اسی طرح حق بھی برداشت ہو جاتا ہے اگر سلیقے سے کہا جائے، اگر سلیقے سے کہا جائے، مٹھاس سے کہا جائے، محبت سے کہا جائے، پیار سے کہا جائے۔ ضرور بد اخلاقی سے کہنا ہے، آپ پیار سے دعوت دیں، پیار سے دعوت دیں۔ میرے بھائی، یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں، لیکن جو کڑواہٹ
برداشت ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کا ایمان ایک دم صاف ہو جائے گا، غلاظتوں سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے ایک اور موقع پر فرمایا، آپ تشریف فرما تھے، حضرت عمر تورات کا ایک ورقہ، ایک صفحہ لے کر آئے، آپ کے سامنے تورات کو پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے ایک رنگ جاتا ہے، ایک آتا ہے۔ آپ حضرت ابو کا صدیق آئے کہ عمر، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھو کتنا غضبناک، اور انہوں نے ورق ایک طرف کیا، فرمایا رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر میں راضی ہوں، میں تو صرف آپ سے تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ اب دیکھیے آپ نے کیا بات فرمائی، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حجا ما وسعہ الا اتباعی۔ عمر تو تورات کا ایک ورق لایا ہے نا، جس پر اللہ نے یہ تورات اتاری ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ لو کان موسیٰ حجا، اگر آج وہ بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، جنت میں جانے کے لیے انہیں بھی میری سنت سے گزرنا پڑتا۔ وہ اللہ کا پیغمبر ہونے کے باوجود جنت میں جانے کے لیے میری پیروی کا محتاج تھا، میری سنت سے گزرنا پڑتا۔ اور یہی دعوت آج ہم دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ دعوت پسند ہے، دیکھیے ہم رسول کو کتنا مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بس بڑے باپ جتنا، بڑے بھائی جتنا درجہ دیتے۔ اللہ کی قسم یہ ہم پر الزام ہے، ہم پر یہ الزام ہے، ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے جو رسول کو بڑے بھائی جتنا درجہ دے۔ بڑے بھائی کی بات دین نہیں ہے، رسول اللہ کی بات دین ہے۔ آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے کہا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، تم پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ اب اتنی بات آپ نے کہہ دی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا حج تم پر فرض ہے کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہر سال فرض ہے۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے سنی انسنی کر دی، اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ وہ دوبارہ بولا افی کل عام یا رسول اللہ، آپ نے پھر بھی انسنی کر دی۔ وہ تیسری دفعہ بولا، آپ نے فرمایا لو کنت نعم لواجبت ولو واجبت ما استطعتم، اگر میں ہاں کر دیتا اللہ تم پر ہر سال فرض کر دیتا، پھر تم اسے نبھا نہ سکتے۔ آپ جو کہتے ہیں وہ دین ہے، آپ جو کرتے ہیں وہ دین ہے، آپ کے سامنے جو ہوتا ہے اور آپ چپ رہتے ہیں وہ دین ہے۔ ہمارا ابا جو کرتا ہے وہ دین نہیں ہے، ہمارا بھائی جو کرتا ہے وہ دین نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو آمنہ کا لال کہے۔ اب ہم کیا درجہ دیتے ہیں؟ سنن دارمی کی روایت ہے، میں یہ آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کروں گا چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، آسمان سے دو فرشتے اترے، ان کے ہاتھ میں ترازو تھا، ایک فرشتہ نیچے زمین پہ آ گیا، ایک زمین اور آسمان کے درمیان رک گیا۔ جو رکا اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، اس نے اس کا دستہ ہاتھ میں پکڑ لیا، پلڑے دونوں زمین پہ لٹکا دیے۔ جو فرشتہ زمین پہ آیا تھا اس سے اوپر والے نے پوچھا بھائی اللہ نے ہمیں جس کے پاس بھیجا ہے وہ یہی ہستی ہے؟ نیچے والے نے کہا ہاں وہ یہی ہستی ہے۔ کہا تو پھر اس کو پلڑے میں رکھو۔ نیچے والے فرشتے نے رسول اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے میں کسی دوسرے شخص کو رکھا، اس کا نام نہیں ہے حدیث میں کہ وہ کون ہے، رکھا۔ لیکن اوپر والے فرشتے نے جب مٹھا پکڑ کر اس کو اوپر اٹھایا ترازو کو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا پلڑا تو وزن کی وجہ سے زمین سے لگا رہا اور دوسرا پلڑا ایک دم اوپر اٹھ گیا، گویا میرے مقابلے میں بے وزن تھا۔
اب اوپر والے فرشتے نے نیچے والے سے کہا زنہ بعشر، اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہ بمئۃ، اسے 100 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زنہ بألف، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا بھائی تو کس ہستی کا وزن کن لوگوں کے ساتھ کرا رہا ہے؟ کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں۔ واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجحھا، اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں آپ کے مد مقابل دوسرے پلڑے میں پوری کی پوری کائنات بھی رکھ دے گا، پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ بھائی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ وہ شیلڈ لائیں پھر ہم جی ماہر صاحب کے ہاتھ سے، بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیں۔ السلام۔ قاری صاحب کو بلائیں نا، اذان دینے کے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، خیر خیریت؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔